پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ روس اور چین نے ہائپرسونک میزائلوں کا رخ بھارت کی جانب کر دیا۔ بھارت کسی وقت بھی ملیا میٹ ہو سکتا ہے۔ بھارت نے ایٹمی ہتھیاروں کی پالیسی میں بھی بڑی تبدیلی کر دی۔ چین کی جانب سے ویڈیوز شیئر کیے جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، جن میں بھارتی فوجیوں کی خوب درگت بنائی جا رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا چین اور روس بھارت پر ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں؟ زمینی حقائق کس جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ آج اسی کی تفصیل آپ سے شیئر کی جائے گی۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ دوستو، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بھارت اور چین میں سرحدی کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر کشیدگی بڑھانے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ ایشیا کی دو بڑی طاقتیں جنگ کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ بھارتی فوج کی سرحد پر فائرنگ کے بعد بھارت نے ہی چین سے شدید احتجاج کر ڈالا۔ نئی دہلی نے سفارتی اور ملٹری سطح پر احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے مطالبہ کیا کہ چینی فوجیوں کو اشتعال انگیزی سے روکا جائے۔ دوسری جانب چین کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ بھارتی فوج نے متعدد بار اشتعال انگیزی کی، کئی بار فائرنگ کی اور چینی فوجیوں کو دھمکایا۔ چین کے مطابق بھارتی فوجیوں نے عین اس وقت جارحیت دکھائی جس وقت چینی حکام بھارتی ہم منصب سے مذاکرات کے لیے گئے ہوئے تھے۔ فائرنگ کر کے الزام چین پر لگانے والے بھارتی فوجیوں کو اس وقت ایک بار پھر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب چینی فوجیوں نے ان کی درگت بناتے ہوئے انہیں یک بستہ پانی میں پھینک دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور بھارتی فوج کی جگ ہنسائی کا سبب بھی بن رہی ہیں۔ دوسری جانب خبر یہ بھی ہے کہ چین اور روس کے اشتراک سے بننے والے خطرناک ہائپرسونک میزائلز لداخ پہنچا دیے گئے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ہائپرسونک میزائلز بھارت کی تباہی کے لیے چینی سرحد پر پہنچ چکے ہیں، یعنی چین مکمل طور پر بھارت کو بڑی ٹکر دینے کے لیے تیار ہے۔ روسی حکام بار بار بھارت کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ چین کو اشتعال دلانے سے باز رہے، وگرنہ اس کا وجود مٹ سکتا ہے، لیکن بھارت ہے کہ مانتا ہی نہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب بھارت خطے کا امن و امان تباہ کرنے پر تل گیا۔ بھارت نے جوہری ہتھیاروں کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی میں تبدیلی کا عندیہ دے دیا ہے۔ بھارت کی انتہا پسند حکمران جماعت بی جے پی کے عزائم ایک ایک کر کے دنیا کے سامنے کھل رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر سلامتی کونسل کے اجلاس سے پہلے مودی سرکار دھمکیوں پر اتر آئی اور نیوکلیئر پالیسی میں تبدیلی کا عندیہ دے دیا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا، پوکھران وہ علاقہ ہے جس نے بھارت کو جوہری طاقت بنایا۔ پوکھران اٹل بہاری واجپئی کے جوہری عزم کا عکاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری حملے میں پہل نہ کرنے کے ڈاکٹرائن پر قائم ہیں، تاہم مستقبل کا فیصلہ حالات دیکھ کر کریں گے۔ 1974 میں بھارت نے تمام بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ایٹمی دھماکہ کیا اور جوہری دھماکے کو اسمائلنگ بدھا کا نام دیا۔ بھارت کے اس عمل نے جنوبی ایشیا کے امن کو خطرے میں ڈال دیا۔ بھارت کو اس عمل سے باز رہنے کے لیے نیوکلیئر سپلائر گروپ کا 1974 میں قیام عمل میں آیا، تاہم بھارت نے اپنی ہٹ دھرمی جاری رکھی اور بھارت نے 11 اور 13 مئی 1998 میں ایک مرتبہ پھر پوکھران میں 5 ایٹمی دھماکے کیے اور عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں۔ بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ بیان کے بعد خطے میں جوہری تصادم کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ راج ناتھ کا یہ اشتعال انگیز بیان خطے کو ایٹمی جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اس بیان سے کشمیر کا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہونا ثابت ہو گیا ہے۔ ان کا بیان خطرناک انتہا پسند سوچ اور جوہری جنگ کے خطرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چین اور بھارت کے درمیان جاری تنازع کے دوران یہ بیان دینا یقیناً کسی بڑے خطرے سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین بھارت کو 1962 والا سبق یاد دلانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ دوستو، 1962 میں جب بھارت میں جواہر لال نہرو وزیر اعظم تھے تو چین کے ساتھ جنگ میں بھارت کو زبردست شکست کے بعد شدید صدمے سے دوچار ہوئے اور یہ صدمہ ان کی موت کا سبب بھی بنا۔ پہلی چین بھارت جنگ کے بعد چین اور بھارت کے مابین کئی مرتبہ جھڑپیں ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ ان سب لڑائیوں میں ایک نمایاں پہلو یہ رہا کہ ہر مرتبہ چین نے ہی آگے پیش قدمی کی اور جن علاقوں پر چین کا دعویٰ ہے اس جانب بڑھتے چلے گئے، اور اگر کسی بات چیت کے نتیجے میں پیچھے ہٹے تو مکمل پیچھے نہیں ہٹے گئے، کچھ علاقہ خالی کر دیا اور باقی علاقہ چین کے قبضے میں رہا۔ اس کے بعد آج تک بھارت چین سے وہ علاقہ آزاد نہ کروا سکا۔
اب بھی کچھ صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کیونکہ چین کے وزیر دفاع نے دو ٹوک انداز میں بھارت کو سمجھا دیا ہے کہ چین عالمی امن کا داعی ہے اور اس کے لیے قدم بھی بڑھاتا ہے، لیکن چین کی سلامتی کے معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، نہ ہی چین اپنی سرزمین سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ دریں اثنا بھارتی وزیر اقلیتی امور اور اروناچل پردیش سے رکن پارلیمنٹ کیرن نے چین پر الزام عائد کیا کہ اس کی فوج پیپلز لبریشن آرمی نے اروناچل پردیش سے بھارت کے 5 شہری اٹھائے ہیں۔ ان کے بقول کشیدگی کم کرنے کی غرض سے فوجی ہاٹ لائن کو فعال کر دیا گیا اور چین کو پیغام اس کے ذریعے دیا گیا اور چین کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ ذرائع کہتے ہیں کہ چین نے بھارت کے شہری اغوا نہیں کیے بلکہ فوجی اور جاسوس گرفتار کیے ہیں۔ بھارت اپنی خفت چھپانے کے لیے فوجیوں کی گرفتاری تسلیم کرنے کی بجائے ان کو بھارتی شہری قرار دے رہا ہے، گویا اس وقت بھی چین اور بھارت کے درمیان شدید ترین کشیدگی پائی جاتی ہے۔ بھارت یہ بھی جانتا ہے کہ چین کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کرے گا اور اب تو وہ دنیا کی ایک سپر پاور کا حصہ بھی بن چکا ہے۔ دوستو، چینی ہم منصب سے ماسکو میں ملاقات کے بعد بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ گھر واپس لوٹنے کی بجائے سیدھے ایران چلے گئے، جہاں جا کر انہوں نے ایران کی اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں کی۔ ایران میں 11 ستمبر کو پارلیمنٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر بھارتی وزیر خارجہ کا وہاں جانا اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ نے ایران میں کہا کہ بھارت، ایران اور افغانستان مل کر علاقائی اور عالمی امن کے لیے بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں اور افغانستان میں پائیدار امن کی کاوشوں میں تینوں ممالک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ اب تک انہوں نے سوائے سازشوں کے کیا کردار ادا کیا ہے۔ ایران افغانستان اور پاکستان کا براہ راست ہمسایہ ملک ہے اور تینوں ممالک کی ثقافت، تہذیب اور خونی رشتہ بھی ایک ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ بھارت کی ایران اور افغانستان سے کیا نسبت ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ بھارت بڑی تیزی سے چینی سرخود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور فرانس سے حال ہی میں خریدے ہوئے رافیل لڑاکا طیارے چین کی سرحد پر تازہ بنے ایئرپورٹ پر پہنچا رہا ہے۔ اس کے باوجود چین ٹیکنالوجی اور فوجی برتری میں بھارت سے کہیں آگے ہے اور کسی طور بھارت چین سے جنگ نہیں جیت سکتا۔ مودی اور اس کے حواریوں نے یہ بھانپتے ہوئے امریکہ اور دیگر دوست ممالک سے مدد بھی طلب کی ہے، مگر کوئی ملک بھی چین کے خلاف جنگ میں بھارت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، جس کی بڑی وجہ چین کا اثر و رسوخ اور تجارت ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق چین اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے اور سپر پاور سے الجھنا یقیناً بے وقوفی ہوگی۔ بھارت کے ہمسائے ممالک بھی اس کے خلاف ہیں اور خود بھارتی فوج مودی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ چین سے پنگا لینا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، لہٰذا ایسی سوچ کو ترک کرتے ہوئے چین سے منت سماجت کرنی چاہیے تاکہ یہ معاملہ ختم کیا جا سکے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مودی چین کی منتیں کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس ساری صورتحال میں کیا جنگ کے بادل مزید گہرے ہو رہے ہیں؟ آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اور اگر آپ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔